اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال اس طرح بھیجا گیا کہ میری شادی کو 4 سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک اولاد سے محروم ہوں. میری عمر 22 سال اور بیوی کی عمر 25 سال ہے. آپ سے عرض ہے کہ کوئی علاج تجویز فرمائیں. جواب اس طرح ہے کہ خالص السی کا تیل ایک نیلے رنگ کی بوتل میں، اگر وہ بوتل نہ مل سکے تو کسی بھی ٹرانسپیرنٹ بوتل پر وہ پلاسٹک چڑھا لیں جو اگربتیوں کی پیکٹ پر چڑھی ہوتی ہے. اس تیل کو 40 دن تک ایسی جگہ پر رکھیں جہاں دن بھر اس پر دھوپ پڑتی رہے. اگر درمیان میں مطلع ابر آلود ہو جائے تو یہ دن شمار کر کے دنوں کی تعداد بڑھا دیں. نیلی شعاؤں سے تیار کردہ اس تیل کو رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ دائروں کی صورت میں کمر پر ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ پر مالش کریں جو دونوں کولہوں کے درمیان ہوتا ہے. وہ تمام حضرات جن میں جرثوموں کی کمی ہو اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک اور سوال بھیجا گیا الرجی کے سلسلے میں کہ آج سے 2 سال پہلے نزلہ ہوا، اس کے بعد سارے جسم پر سرخ نشانات پڑ گئے، ہونٹ نیلے ہو گئے. ڈاکٹروں نے اس کو الرجی قرار دیا اور کہا کہ یہ علاج مرض ہے. یکایک یہ مرض ختم ہو گیا اور نشانات بھی مٹ گئے، مگر 3 ماہ پہلے یہ مرض پھر عود کر آیا ہے. بدن پر خارش ہوتی ہے اور شام ہوتے ہی سارے جسم پر سرخ رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں اور ان میں جلن ہوتی ہے. رات بھر یہ تکلیف رہتی ہے، صبح کو خود بخود ختم ہوتی ہے. البتہ آنکھوں، پلکوں، ہاتھوں، پیروں اور انگلیوں میں اذیت ناک خارش ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مرض جس قدر پیچیدہ اور شدید ہے اس کا علاج اتنا ہی سہل اور آسان ہے. سونف صاف کر کے رکھ لیجئے. صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد 4 ماشا یعنی ہتھیلی بھر کر پھانک لیا کیجئے اور اس کے بعد نیم گرم پانی پی لیجئے. نیم گرم پانی پینا اپنا معمول بنا لیں. ایک اور سوال الرجی کے سلسلے میں بھیجا گیا کہ پورے سال ناک پانی سے بہتا رہتا ہے اور چھینکیں آتی رہتی ہیں. صبح کے وقت شروع ہوتی ہے اور زوال کے وقت تک تقریباً 100-150 چھینکیں آ جاتی ہیں. سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ یہ چھینکیں ختم ہو جاتی ہیں. ہر وقت جسم تپتا رہتا ہے. اٹھتے بیٹھتے لڑکھڑا جاتا ہوں. آنکھوں کے سامنے اکثر و بیشتر اندھیرے کا ایک پردہ آ جاتا ہے. دماغ سن رہتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جسم کھوکھلا ہے. خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں. گردن کے پٹھوں اور کمر میں شدید جلن اور درد رہتا ہے. حافظہ جواب دے گیا ہے اور سر کے بال تیزی سے جھڑ رہے ہیں. اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ 10 سیر کالے چنے لے کر گھر میں صاف کر کے پسوا لیں. صبح، دوپہر، شام کھانے سے پہلے اس آٹے کی 1 روٹی پکوا کر کھا لیا کریں. کھانے سے پہلے روٹی پر مکھن چپڑ لیا کریں. مکھن خالص ہونا چاہیے. 10 سیر چنوں کا آٹا آپ کے مرض کا مکمل علاج ہے. ایک اور سوال بھیجا گیا کہ میں ایک شادی شدہ شخص ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک مجھے کوئی غم یا فکر لاحق نہیں ہوئی. اس کے باوجود ہر وقت اداس اور بے چین رہتا ہوں. وہم اور وسوسوں کی یلغار رہتی ہے. بے مقصد خیالات اور تصورات میں ڈوبا رہتا ہوں. ڈر اور خوف کے سائے ذہن پر منڈلاتے رہتے ہیں. اس ذہنی حالت کی وجہ سے صحت پر اتنا برا اثر پڑا ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں. آپ کوئی ایسا طریقہ تلقین فرما دیں جس سے میں اس گہری دلدل سے باہر نکل آؤں.
اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ بالکل تنہائی میں ایک سفید کاغذ لیجئے، اس کاغذ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورے کاغذ پر ضرب کا نشان ایکس بناتے چلے جائیں یہاں تک کہ کاغذ ختم ہو جائے، پھر اس کاغذ کو جلا دیجئے۔ یہ آپ کی شکایات کا مکمل علاج ہے۔ 41 دن عمل کریں۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ چہرے پر کشش کس طرح پیدا ہو؟ اس کا جواب یہ بھیجا گیا کہ صبح سویرے اور رات کو سونے سے پہلے آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں اور دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اس طرح پھیریں کہ شروع کرتے وقت انگلیاں ماتھے پر بالوں کی جڑوں کو مس کرتی ہوں اور انگوٹھے دونوں کمپٹیوں کو چھوتے ہوں، پھر ہاتھوں کو چہرے سے جدا کر دیں، پھر سابقہ عمل دہرائیں۔ 5 منٹ تک چہرے کا مساج کرتے رہیں، اس سے نہ صرف چہرے کی جاذبیت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کی ساخت بھی مناسب ہو جائے گی۔ ایک اور سوال اولاد نرینہ کے لیے بھیجا گیا۔ اب میں پھر امید سے ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے شوہر ویسے تو مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ بہت غصے کے مالک ہیں، حالانکہ میں بہت صبر سے کام لیتی ہوں۔ آپ اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتلائیں کہ میرے شوہر غصہ نہ کیا کریں۔ وہ پہلے بھی 4 شادیاں کر چکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب وہ کبھی دوسری عورت کی طرف مائل نہ ہوں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ظہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں اور دم کیا ہوا پانی اپنے شوہر کو بھی پلا دیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دونوں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اولاد کے سلسلے میں ایک اور جواب پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جب چاہیں اور جو چاہیں کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے علاج تجویز کیا جا رہا ہے، یقین اور دل جمعی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ 1 پاؤ کلونجی کالے بیج جو اچار میں ڈالے جاتے ہیں، پانی سے دھو کر دھوپ میں سکھا لیں اور کھلے منہ کی نیلی شیشی میں بھر کر مضبوط کاک لگا دیں۔ اوپر سے 1/4 شیشی خالی رہنی چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 100 مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پڑھ کر کلونجی پر دم کر کے شیشی میں بند کر دیں۔ یہ شیشی صبح دھوپ میں ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سارا دن دھوپ رہتی ہو، رات کو اٹھا کر پھر 100 مرتبہ عمل کر کے اس پر دم کر دیں اور اگلے روز صبح پھر دھوپ میں رکھ دیں۔ اسی طرح یہ عمل 40 روز تک دہرائیں۔ عمل پورا ہونے کے بعد 1 چٹکی کلونجی صبح نہار منہ پانی سے نگل لیا کریں۔ جب تک یہ کلونجی ختم نہ ہو اس عمل کو جاری رکھیں۔ 1 پاؤ کلونجی ختم ہونے تک عمل کو جاری رکھیں۔ 1 پاؤ کلونجی ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ امید سے ہو جائیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو گول مٹول خوبصورت ہنستا کھیلتا بیٹا عطا کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔